السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، 2024 اپنے اندر تمام تر ہنگامہ خیزیاں سموئے اختتام پذیر ہو گیا۔ گزرے سال میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم ہوئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا۔ 8 فروری کے متنازع انتخابات ہوئے، نئی حکومتیں بنی، لیکن اس سب کے بیچ تحریک انصاف کی مشکلات ختم نہ ہو سکیں۔ 2024 میں بھی لیڈرشپ جیل میں رہی۔ عدلیہ سے تحریک انصاف کو کچھ ریلیف تو ملا، لیکن عمران خان کی رہائی ممکن نہ ہو سکی۔ عدلیہ نے مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ ضرور دیا، لیکن اس پر اب تک عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کی گرفتاری ہوئی۔ پارلیمنٹ سے 26ویں ترمیم منظور ہوئی۔ تحریک انصاف نے احتجاجی جلسے جاری رکھے۔ اس دوران 26 نومبر کو اسلام آباد میں ایک واقعہ بھی رونما ہوا۔ اس سب کے باوجود سال کے آخر میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوا۔ اب کیا یہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے؟ اس کے علاوہ 2024 2023 سے کس حد تک مختلف رہا؟ حکومت اور اپوزیشن کا طرز سیاست کیسا رہا؟ انہی تمام سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور تجزیہ کار اینکر پرسن سہیل وڑائچ صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ہمارے دوست بھائی اور سینئر تجزیہ کار منیف فاروق صاحب، ہمیں جوائن کر رہی ہیں 3 خواتین، ہمارے ساتھ موجود ہیں افسا کومل صاحبہ، ہمیں جوائن کر رہی ہیں سمینہ پاشا صاحبہ، اور اس پروگرام کا حصہ ہیں علینا شگری صاحبہ۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ سہیل صاحب، میں سب سے پہلے آپ سب سے سینئر ہیں، آپ سے ہی آغاز کریں گے۔ یہ بتائیے کہ 2024 اب اختتام پذیر ہوا، تمام تر ہنگامہ خیزیوں کے باوجود سیاسی اور معاشی لحاظ سے آپ کی نظر میں یہ سال کیسا رہا؟ ظاہر ہے ہماری ریاست میں کوئی ہموار سال تو ہوتا نہیں ہے، اونچ نیچ آتی رہی، بہت سارے مشکلات آئیں، بہت سارے تحریکیں چلیں، بہت سے موسم بدلے، تو یہاں تو یہ کوئی پریڈکٹیبل ہمارے ہاں چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ پہلے سے اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا، اور انپریڈکٹیبل چیزوں کا ملک ہے جب تک کہ ہمارا سیاسی نظام، معاشی نظام مستحکم نہیں ہوتا۔ سہیل صاحب کی رائے تو ہم نے سنی۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کیسا رہا 2024؟ 2024 کو جب ہم سیاسی لحاظ سے دیکھتے ہیں، معاشی لحاظ سے دیکھتے ہیں، تو ایک ہی جملہ ذہن میں آتا ہے کہ 2024 سیاسی اور معاشی لحاظ سے بدترین سال رہا۔ جو کچھ 2023 میں ہوا اور جو کچھ برا ہوا 2023 میں، اس کو 2024 میں چوتھا گیئر لگ گیا۔ بس اتنا ہی صحیح فرق ہے 2023 اور 2024 میں۔ مینڈیٹ کا قتل، انصاف کا قتل، چادر چار دیواریوں اور بنیادی انسانی حقوق کے قتل۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہی پورے ملک میں چلتی رہی، اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا پلڑا ہی بھاری رہا۔ افسا کومل صاحبہ، آپ کی کیا رائے ہوگی 2024 کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، سیاسی اعتبار سے تو میرے خیال سے بہت عدم استحکام رہا، سیاسی عدم استحکام رہا۔ دونوں طرف سے سیاست اتنی نہیں ہوئی، بلکہ انا جو ہے وہ زیادہ حاوی رہی۔ تو کچھ سیاسی فیصلہ سازی، خواہ وہ اپوزیشن ہو یا حکومت، ان کی طرف سے ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آیا۔ ہمیں سیاسی رویے بھی اس سال انفارچونیٹلی جو ہے وہ نظر نہیں آئے۔ تو سیاسی اعتبار سے تو ہمیں ایک سیاسی عدم استحکام ہی نظر آیا، لیکن معاشی اعتبار سے کچھ چیزیں حوصلہ افزا بھی ہوئیں۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ ڈیفالٹ کا ایک خطرہ ختم ہوا، تو تھوڑی بہت حوصلہ افزائی ہوئی بزنسز کی بھی، لیکن اکنامک مینجمنٹ کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو وہ اس حوالے سے ہم نے اسٹرگل ہی کیا ہے تھرو آؤٹ دس ایئر۔ اس کے علاوہ اب ہمارا انحصار جو ہے سالہ سال سے IMF کے اوپر اور دوست ممالک کے قرضوں کے اوپر تھا، وہی سلسلہ اس سال بھی ہم نے دیکھا۔ پالیسی جو تھی وہ معیشت دوست تو ہو سکتی ہے موجودہ حکومت کی نمبرز کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، لیکن عوام دوست نہیں تھی یہ پالیسی۔ عام آدمی کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ بڑھا۔ سو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو سمت تو معیشت کی درست تھی، لیکن یہ کتنا دور رس ہوگا یہ ہمیں آنے والے سال میں پتہ چلے گا۔ آنے والے سال میں پتہ لگے گا۔ سمینہ پاشا صاحبہ، آپ کی کیا رائے ہے؟ 8 فروری کے الیکشنز بھی ہوئے، وہ الیکشنز ابھی تک کنٹروورشل ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ کیسا رہا یہ سال؟ میرا خیال ہے جو اس میں ہنگامہ خیز کا ورڈ ہے یہی اصل جواب ہے۔ بہت ہنگامہ خیز یہ سال رہا ڈیفینیٹلی، اور اچھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں جو پازیٹیو ہیں۔
زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے ڈسپوائنٹ کیا ہے, اور اوور آل اگر میں دیکھوں تو شاید پاکستان کے لیے میں نہیں سمجھتی کہ بہت کوئی ہمیں پازیٹیو چیزیں اس طرح سے ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں, بلکہ شاید عام پاکستانی کی زندگی مشکلات کا شکار ہوئی ہے. اور سب سے بڑی جو چیز ہے کہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے عام پاکستان کا ریاست کے ساتھ, وہ اس میں شاید اضافہ ہوا ہے. اس میں اضافہ ہوا ہے. منیف فاروق صاحب, آپ کی کیا رائے ہے سر؟ ظاہری بات ہے الیکشن ایئر بھی ہے, پہلا سال رہا حکومت کا, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں معاشی اور سیاسی لحاظ سے اس سال کو؟ دیکھیے, معاشی لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں بہتر رہا کہ پاکستان میں جو میجر یا میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان میں بہتری آئی ہے. آئی فیل کہ کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. پاکستان کی جو اس ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے تھوڑا سا اس میں بھی بہتری آئی ہے. پاکستان کے اندر جو انٹرسٹ ریٹ چلا گیا تھا 22% کے اوپر, وہ دیکھیے سلیش کر کے 13% پہ آ گیا ہے, وچ از اے گڈ نیوز. پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو سلائٹلی بہتر ہوئے ہیں. پاکستان میں ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے. میرے حال میں پچھلے کافی عرصے میں پہلی دفعہ پاکستان کے اندر جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ کم ہوا ہے, بلکہ سرپلس میں گیا ہے. اور جو مہنگائی بڑھنے کی شرح ہے, یہ جسے ہم انفلیشن کہتے ہیں, اس کے اندر بڑی بہتری آئی ہے. وہ پچھلے 70 مہینوں کے اندر وہ آل ٹائم لو کے اوپر ہے. دیز آر آل ایکچولی گڈ تھنگس. لیکن بدقسمتی سے جو سیاست ہے اس کے اندر ڈویژن بھی بہت زیادہ ڈسٹنکٹ ہو گئی ہے, لڑائی بہت زیادہ ڈیپ ہو گئی ہے, اور اس نے ایک اور جو پولیٹیکل کرائسس ہے ہمارے ملک میں اس کو بہت زیادہ ڈیپ کر دیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے اپنی اتنی ویل انٹرینچڈ جگہ بنا لی ہے جو اب شاید اتنی آسانی سے درست نہ ہو یا ٹھیک نہ ہو. سو آئی فیل کہ 2024 معاشی طور پر پاکستان کے لیے بہتر تھا, لیکن سیاسی عدم استحکام عروج پر تھا. اینڈ آئی سنسیئرلی ہوپ کہ اس کا آؤٹ پور اگلے سال کے اوپر کم سے کم ہوگا. علینا شگری صاحبہ, آپ سے بھی یہی سوال, کس طرح اینالائز کریں گے آپ اس سال کو؟ میرے خیال سے بہت ہی ایک والیٹائل سال رہا, اور ہمیں ایسے پریسیڈنٹ سیٹ ہوتے ہوئے اس سال میں نظر آئے جہاں پر ہمیں جمہوریت, جہاں انسانی حقوق, جہاں پر شخصی آزادی اور جو پارلیمانی اسپیس ہے وہ سکڑتے ہوئے ہم نے دیکھی. اور اس قسم کا جو سال تھا جہاں پر بارہا یہ بات دہرائی جاتی رہی سیاستدانوں کی جانب سے بالخصوص کہ جو اس وقت عوام کے نمائندے اپنے آپ کو کہتے تو ضرور ہیں, لیکن انہی کی جانب سے جو ایک سیاسی عدم استحکام تھا اس کو طول دیتے ہوئے تمام تر وہ اقدامات کیے گئے کہ جس سے جڑی آف کورس ہماری ایک اکنامک سٹیبلٹی تھی. عوام کے لیے بھی یہ سال بڑا ہی مایوس کن تھا, اس لحاظ سے بھی کہ سال کے آخر میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری حکومت نے عوام کو 25% گیس مہنگی کر کے ایک تحفہ عوام کے سپورٹ کیا. اور جہاں پر ایک طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ پنجاب کے ممبران اسمبلی وہ کس طرح سے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا. سو ایک طرف آپ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ عوام پر مزید مہنگائی کا بوجھ ڈالتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. سو لاکھ آپ کے دعوے ایک طرف تھے, لیکن اس 2024 میں عوام کے لیے پریشانیاں تھیں, اور ہم نے جو جس طرح سے اسپیس سکڑتے ہوئے دیکھی دیگر فرنٹس پہ, وہ بڑی افسوسناک تھی. ہم نے مجموعی طور پہ 2024 کو تو ہم نے اینالائز کیا, لیکن آبویسلی ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کے لیے آپ کو 2023 کو بھی ڈسکس کرنا پڑے گا. منیف صاحب, 2024 کے بارے میں تو آپ نے بات کی, لیکن اف یو کمپیئر اٹ ود 2023 آپ کس طرح کمپیئر کریں گے ان دونوں سالوں کو؟ دیکھیے 2023 تو کلوسل ڈیمیج اس نے کیا پاکستان کے سیاسی نظام کو. 9 مئی 2023 ہوا, اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, سوشل فیبرک ہلا دیا, ملک کے اندر ڈویژن ہوئی, مار دھاڑ, پکڑ دکڑ, کیسز, سزائیں, ملٹری کورٹس, ملٹری تحویل میں لوگوں کا جانا. آئی مین دیز آر مطلب آبویسلی یہ بڑے ایسے انسیڈنٹس ہیں جو پیوٹ ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر کسی بھی چیز کا سیاست کا, وہ اس کو ہلا دیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے بھی بڑے میجر جولٹس دیے اس کو. سو 2023 تو آئی تھنک میرے خیال میں پچھلے کافی عرصے میں پاکستان کے لیے سیاسی طور پر بھی اور اوور آل آئی تھنک معاشرتی طور پر بھی بڑا ایک ایسا سال تھا جس نے ہیوک کریٹ کیا. 9 مئی کا آپ نے اپنے جواب کے شروع میں ذکر کیا. سہیل صاحب, 2023 کے کمپیریزن میں کہا جا سکتا ہے 2024 بہتر تھا یا اس سے زیادہ ابتر تھا؟ نہیں, معاشی طور پر تو کچھ بہتری اشارے آئے ہیں. جس طرح 2023 میں ایک مکمل مایوسی تھی وہ ختم ہوئی ہے, لیکن اس کے اثرات ابھی عوامی نہیں ہوئے. ابھی لوگوں نے کوئی انویسٹمنٹ شروع نہیں کی, ابھی تک خوف جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا. لیکن ایک کچھ پازیٹیو چیزیں ضرور نظر آئی ہیں جس سے ایسے لگتا ہے کہ ابھی چل پڑے گا. اور اسی طرح سیاست میں بھی لڑائی لڑوئی ہو کے
اب سب کو پتہ ہے کہ لڑائی کے بعد بالآخر صلح ہی ہونی ہے اور اب اس طرف جا رہے ہیں. اور علینا صاحبہ آپ کی کیا رائے ہے؟ سہیل صاحب کو تو یہ لگتا ہے کہ 2023 کے سے کمپیریٹیولی کچھ چیزیں بہتر ہوئی لیکن عوامی سطح تک جو ہے وہ بات نہیں پہنچی. آپ کس طرح انالائز کریں گی 2023 اور 2024 کے درمیان؟ 2023 آپ کو یاد ہوگا 2022 کی مڈ سے ہی ایک آغاز ہوا تھا اس انسٹیبلٹی کا، کیونکہ نیچرلی ہر چیز سیاسی استحکام سے جڑی تھی، اور 2022 سے جب روایات اور جو ٹریڈیشنز تھے اور جو انپریسیڈنٹڈ ایونٹس تھے ان کا جو آغاز ہوا تھا وہ 2023 میں بھی جاری رہا، اور 2023 سے کہیں زیادہ ہمیں 2024 میں ایسے ایونٹس نظر آئے کہ جہاں پر گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس نے بھی پاکستان کو 2023 کی نسبت اور 2023 کے ٹرینڈز کو فالو کرتے ہوئے فروری میں ہی گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس نے پاکستان کو ایک ہائبرڈ رجیم سے اتھارٹیرین رجیم میں ہمیں پلیس کر دیا تھا. یعنی کہ ہماری ایک ڈاؤن گریڈیشن ہم نے دیکھی. ہمارے ملک کو اگر پلیس کیا جا رہا ہے اور ڈاؤن گریڈ کر کے اتھارٹیرین رجیم میں اگر پلیس کیا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تھا کہ ملک میں ایسے اقدامات ہو رہے تھے جس میں نیچرلی عوام کی حمایت ان اقدامات کو حاصل نہیں تھی، وہ ریفلیکٹ نہیں کرتا تھا اس عوامی حمایت کو، اس عوامی سپورٹ کو، اور وہ تمام اقدامات عوام کی میرے خیال سے حقوق کے خلاف تھے. 2024 میں آغاز ہی اس سال کا الیکشنز، ایسے الیکشنز کے جس سے قبل ایک سیاسی جماعت سے اس کا الیکشن سمبل اگر چھین لینا جانا اور جو کروڑوں ووٹرز ہیں ان کو ڈس انفرینچائز کرنا، جہاں پر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کا بنیادی کام ایک آئینی ادارہ ہے، ایک آٹونومس باڈی ہے جس کی بنیادی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ووٹرز کو اس ملک میں پاکستانیوں کو الیکشن سے قبل ان کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی، ان کے لیے ایسے اقدامات کرتی کہ جہاں سے یہ پورا جو الیکشن کی ایکسرسائز تھی ان کے لیے کمفرٹیبل بنائی جاتی، ان کے لیے کنوینئنٹ بنائی جاتی، نہ کہ الیکشن سے قبل اس قسم کے حالات پیدا کر دیے گئے جو کہ میرے خیال سے انتہائی انپریسیڈنٹڈ اگین رہے. اور ملک میں جس طرح سے ہم نے یہ پہلی بار اس قسم کی سچویشن دیکھی جہاں پر آپ نے ووٹرز کو ہی ڈس انفرینچائز کر دیا ایک سیاسی جماعت سے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو. یہ کنڈیمنیبل ہے کہ الیکشن سے پہلے اس قسم کی صورتحال کریٹ کی جائے اور دیگر سیاسی جماعتوں کو آپ لیول پلینگ فیلڈ نہ دیں. یہ میرے خیال سے جمہوریت کے لیے بھی ایک بہت ہی ایک بڑی روایت سیٹ کی گئی تھی اور اس کی مذمت ہونی چاہیے تھی. مذمت ہونی چاہیے تھی. اب صاحب کومل صاحب آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ معاشی طور پہ ظاہری بات ہے ہم نے اس کو اسیس کیا ہے، سیاسی طور پہ بھی، اور ابھی علینا صاحبہ یہ فرما رہی تھی کہ اگر سیاسی انسٹیبلٹی ہوگی تو پھر حالات ٹھیک کس طرح ہو سکتے ہیں. اب سیاسی انسٹیبلٹی تو پھر 2024 میں بھی تو 2023 سے میرے خیال میں زیادہ ہی ہوئی. آپ کس طرح کمپیئر کریں گے اسے؟ پچھلے سال جو ہے وہ الیکشن کا انتظار تھا، کچھ لوگوں کی امیدیں اس اعتبار سے بھی تھیں. پھر اس سال جب انتخابات ہوئے اس میں بے ضابطگیوں کے الزامات لگے تو جمہوری اعتبار سے میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے جو امیدیں تھیں وہ بہت کمزور ہوئیں، تو جمہوریت کے اعتبار سے تو ہم پیچھے گئے. پھر اس کے علاوہ 2023 کے مقابلے میں پاکستان میں رول آف لا ہو، صحافی ہوں یا ایون عدالتی نظام کی بات ہو، ان تینوں حوالوں سے ہم نے اس سال تنزلی کی طرف جاتے ہوئے ملک کو دیکھا. میں ذرا تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ اینگل سے اب اس کو انالائز کرنا چاہوں گا. سمیرہ پاشا صاحبہ، آپ کی نظر میں ایسی کون سی 3 چیزیں ہیں 2024 کے حوالے سے جن کو بآسانی بھلایا نہیں جا سکے گا؟ سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی 8 فروری کے الیکشن، میرے خیال سے یہ ایک سافٹ ریولوشن تھا جو آج پاکستان میں اس سال میں آیا. اور بہت بہت اچھا ہوتا، خوبصورت میرا خیال ہے یہ ایک پاکستان کا روشن پہلو ہوتا اگر عوام کی رائے کو مقدم جانا جاتا اور 8 فروری کو الیکشن کو ہو بہو تسلیم کیا جاتا. لیکن یہ افسوسناک پہلو ہے کہ اس کو دبا دیا گیا، عوام کی رائے کو بالکل نظر انداز کیا گیا اور اس کو ملیا میٹ کیا گیا. تو ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے یہ 8 فروری کا الیکشن، کیونکہ ہم نے کبھی نہیں اس سے پہلے تاریخ میں دیکھا کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو اس قدر عطاب کا شکار ہو، جس کا نشان بھی نہ ہو، جس کے بڑے بڑے امیدوار قداور شخصیات اس کو چھوڑ کے جا چکی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی مختلف لوگوں کو لٹرلی جن کے بارے میں کہا جاتا نا کھمبے، ان کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے 200 نشانات پر لوگوں نے جا کے ووٹ دیا. اور یہ ایک ایسے دور میں ہوا کہ جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی لوگ یہاں پر شاید اتنا سیاسی شعور نہیں رکھتے، لیکن بالکل تمام اندازے غلط ثابت ہوئے اور پتہ یہ چلا کہ لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ایک سیاسی شعور کا اپنی رائے کا بھرپور اظہار کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو روایتی بہت ساری چیزیں تھیں، جو میتھس تھیں، وہ بھی بالکل ٹوٹ کے رہ گئیں اور سوشل میڈیا بیسکلی ایک گیم چینجر ثابت ہوا. تو میرے خیال سے 8 فروری کا الیکشن بہت بڑا انسیڈنٹ تھا. اس کے علاوہ 2-3 مزید انسیڈنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، جیسے کہ 26 نومبر کا واقعہ، یہ بھی میرے خیال سے ایک تاریخ دن تھا، بلکہ ایک تاریخ رات تھی پاکستان کی اس ہسٹری میں.
اور اس کو بھی جلدی فراموش نہیں کیا جا سکتا. جو یہ واقعہ تھا یہ بھی بہت افسوسناک پہلو تھا. تو میرا خیال ہے یہ 2-3 ایسے واقعات تھے جو کہ فراموش نہیں کیے جا سکیں گے. سہیل وڑائی صاحب، آپ نے ظاہری بات ہے سمینہ چونکہ ابھی 8 فروری کے الیکشنز کی بھی بات کری تھی، آپ نے ایک تاریخ ہے آپ کی الیکشنز کو کور کرنے کی پاکستان میں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میری جہاں تک ہوش مجھے سپورٹ کرتا ہے، تو آپ نے بہت سے الیکشنز جو ہیں وہ کور کیے ہیں. سافٹ ریولوشن کا نام جو ہے وہ سمینہ نے اسے دیا. آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کون سی ایسی 3 چیزیں ہیں جو آپ یاد رکھیں گے 2024 کے حوالے سے؟ بہت کچھ ہوا. یہ ابھی جو نومبر میں ہوا واقعہ، ظاہر ہے یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کس طرح اسلام آباد میں لوگ آئے اور کچھ لوگوں کے خیال میں فائرنگ ہوئی، کچھ کے خیال میں نہیں ہوئی. اور یہ ایک سنگ میل تو تھا سیاست کا، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بڑی دیر تک اثرات رہیں گے. تو ایک تو ظاہر ہے یہ واقعہ ہے. دوسرا عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا بھی ایک اہم واقعہ ہے. 1 سال انہیں ہو گیا ہے اور ملک کے مقبول لیڈر ہیں، ان کا رہنا بھی ایک اہم واقعہ ہے. اور تیسرا اہم واقعہ عدلیہ کے اندر ہونے والے جو تبدیلیاں ہیں اور اس سے پہلے جو ترامیم ہوئی ہیں، اس نے بھی پاکستان کا جو سیاسی نقشہ تھا اس کے اندر اہم جو ہے اثرات ڈالے ہیں. اور جس طرح سے پہلے عدلیہ ملک کو ڈائریکشن دے رہی تھی اور اپنے من مانے فیصلے جو تھے وہ ٹھونس رہی تھی، جس سے کئی وزیر اعظموں کو گھر جانا پڑا، کئی ریاستی اداروں کو اس میں شکست ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو تبدیلی ہے وہ بھی اہم جو ہے فیکٹر ہے. تو یعنی آپ عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، نومبر میں جو واقعہ پیش آیا اس کی بات کی آپ نے، اور عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا، یہ آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ تھا. علینا شریف صاحبہ، سیم کوشچن ٹو یو. 3 کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو یاد رہیں گی 2024 کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو 8 فروری کا الیکشن، جو آغاز ہی اس سال کا 8 فروری کے الیکشنز، اور جس میں عوام نے باہر نکل کے بجائے اس کے کہ جس قسم کی دقت ان کو فیس کرنی پڑی، اس کو بھی میرے خیال سے سائڈ پہ رکھ کے ان تمام حالات کو، ان تمام آبسٹیکلز کو عبور کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ووٹ، اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا. یہ بتایا گیا کہ ان کی جو ووٹ کی طاقت ہے وہ کتنی معنی رکھتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جس سیاسی جماعت نے سب سے زیادہ ووٹس حاصل کیے اس کو اس کا مینڈیٹ نہیں دیا گیا. دوسرا جو بڑا میں سمجھتی ہوں کہ ایونٹ تھا وہ 26ویں آئینی ترمیم کا تھا. جس طرح سے لیجسلیشن لے کر آئی گئی اور رات کی تاریکی میں جس طرح سے ہمارے قانون ساز ہمیں اتنا ایکٹیو نظر آئے، وہ کبھی عوام کی کسی مسئلے کو لے کے اس طرح سے ہمیں نہیں نظر آتے کہ جہاں پہ اسمبلی میں رات گئے تک اتنی تگ و دو ہمیں نظر آ رہی ہو. 3rd ایونٹ جو تھا وہ 26 نومبر کا تھا. جس طرح سے ایک ریاست نے اپنے جس کا کام ہے، اور جو ریاستی ادارے ہیں جن کا بنیادی ان کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا، انہوں نے کس طرح سے لوگوں کی جان و مال پر اٹیک کیا. آپ کو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ 12 جو شہادتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی، یہ بنیادی چیز ہے کہ پروٹیسٹ کو آپ اس کی اجازت نہ دیں. جو ایک کسی بھی جمہوری ملک میں ایک آزادی ہوتی ہے ایک شخص کی کہ وہ کبھی بھی احتجاج کر سکتا ہے، وہ ایک آئین اس کو گارنٹی کرتا ہے، ایک اس کا ڈیموکریٹک رائٹ ہوتا ہے، ایک فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بنیادی اس کو حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کر سکتا ہے. لیکن پاکستان میں اس کو احتجاج سے اس حق سے محروم کیا گیا، اور نہ صرف محروم کیا گیا، جس طرح سے لوگوں کی املاک پر نقصان پہنچایا گیا. میں آئی ہیو بین این آئی وٹنس آف دیٹ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ریاستی ادارے جس طرح سے اٹیک کر رہے تھے لوگوں کی گاڑیوں کو اور جس طرح سے توڑ پھوڑ کر رہے تھے. سو یہ میرے خیال سے بہت افسوسناک ہے، اور اس ریاست کے لیے کہ جس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے ساتھ ایک ماں جیسا سلوک کرے گی. افسر کومل صاحبہ، آپ سے بھی یہی سوال، 3 چیزیں 2024 کے حوالے سے. دیکھیے 2024 میں انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک تو عوام کا جو ریاست ہے اس کے ساتھ اعتماد کا ہمیں جو ہے وہ فقدان نظر آیا، اور یہ مزید بڑھتا ہوا نظر آیا. پھر دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے بھی اپنے کارکنان کے جذبات کو استعمال کیا اور بہتر فیصلہ سازی نہیں کی، اور حکومت کی طرف سے بھی ایک دوسری سیاسی اپوزیشن کی سیاسی جماعت کے جو کارکنان ہیں ان کے جذبات کا مذاق اڑایا گیا.
تو سیاسی اعتبار سے تو یہ دونوں بڑی پریشان کن اور دکھ بھری باتیں تھیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ہاں انسانی المیہ وہ بھی موجود رہا. اب یہ جس سال کا آخر ختم ہو رہا ہے, یونان میں کشتی کا جو حادثہ پیش آیا, میں سمجھتی ہوں ایک ایسا واقعہ ہے جس کو بھلایا نہیں جا سکے گا, اور یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے کہ ہم اس بات پہ غور کیوں نہیں کر سکے کہ کیا وجہ ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پاکستان کے اتنے سارے نوجوان ملک سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسا واقعہ پچھلے سال بھی پیش آیا, اس سال بھی پیش آیا جب یہ سال ختم ہو رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ اس قسم کے واقعات ہیں, ایسا انسانی المیہ ہے جس کو ہم جتنا بھی بھلانا چاہیں بھلا نہیں سکیں گے. ٹھیک, میں اگلا سوال اب ذرا پوٹ کرنا چاہوں گا. ظاہری بات ہے الیکشن ایئر تھا, حکومت بھی بنی اور اپوزیشن بھی سامنے موجود ہے, لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹیک یہ ہے کہ اپوزیشن زیادہ پاپولر کنسیڈر کی جا رہی ہے کہ جناب وہ عوام میں زیادہ پاپولر ہے, لیکن حکومت جو ہے وہ کسی اور جماعت نے بنائی ہے. اب 2024 میں کس کا پلڑا زیادہ بھاری رہا اس نظر میں, اگر پالیٹکس کو دیکھا جائے؟ ارشاد بھٹی صاحب, آپ سے سوال سب سے پہلے. 2024 کا سال عمران خان کا سال رہا. اوکے. پوری سیاست, پوری مقبولیت, پوری عوام کی طاقت عمران خان کے ارد گرد گھومتی رہی, عمران خان صاحب کے گھومتی رہی. اب کومل صاحبہ, آپ سے بھی یہی سوال, آپ کی بھی یہی رائے ہے کیا؟ واضح طور پہ حکومت کا پلڑا بھاری رہا. حکومت نے اپنی مرضی کی جو ان کی قانون سازی ہے وہ بھی کر لی, اور اس کے علاوہ اپنے جو کارڈز ہیں انہوں نے بہتر انداز میں پلے کیے, محتاط انداز میں بھی کیے, لیکن اپنی مرضی کے مطابق اقدامات کرنے میں وہ کامیاب رہے. دوسری طرف اپوزیشن ہے, اپوزیشن سے زیادہ تر مراد ہماری پاکستان تحریک انصاف ہوتی ہے. ان کی فیصلہ سازی کے اندر بہت زیادہ ابہام رہا, اور اس سے بڑھ کر اپوزیشن کی جماعتیں مل کر ایک بڑا الائنس نہیں بنا سکیں جس کے ذریعے حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے, اور بالخصوص انتخابات کے حوالے سے جو ان کے الزامات ہیں اس کی تحقیقات کے لیے مجبور کر سکتے. تو یقیناً حکومت کا پلڑا اس سال ہمیں بھاری دکھائی دیا. حکومت کا پلڑا بھاری رہا. کہ سہیل وڑائچ صاحب, پاکستان کی سیاست میں مقبولیت اور قبولیت لگتا ہے 2024 میں یہ بھی آمنے سامنے رہے ہیں, تو کس کا پلڑا آپ کی نظر میں بھاری رہا, حکومت یا اپوزیشن؟ دیکھیں, جب 2024 کا الیکشن ہوا تب تو ایسے لگتا تھا کہ عمران خان کی جو سویپ ہے اس کے اثرات سیاسی نظام پر بہت گہرے ہوں گے, اور شاید وہ نظام کو چلنے نہیں دیں گے, اور ایک بہت بڑا بلاک بن جائیں گے. اور شروع میں انہوں نے ایکٹ بھی ایسے ہی کیا, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جو ریاست کی طاقت ہوتی ہے اس کے سامنے اس سے لڑنا مناسب نہیں ہوتا, کیونکہ وہ طاقت بے شمار ہوتی ہے. ٹھیک. اور وہ ہم نے دیکھ لیا کہ 9 مئی کا واقعہ ہو, یہ ابھی نومبر کا گزرا ہوا واقعہ ہو, یا اوورآل بھی یہ رویہ ہو, تو ریاست سے آپ لڑ نہیں سکتے. آپ کو ریاست سے بات چیت کرنی پڑتی ہے, مفاہمت کرنی پڑتی ہے, مشکل وقت گزارنا پڑتا ہے, اور یہی سارے سیاستدانوں نے کیا ہے. لیکن عمران خان اور ان کی پارٹی کا خیال تھا کہ وی کین اوور پاور دیم, کیونکہ ان کو یہ بھی شبہ تھا کہ مقتدرہ کے اندر بھی کریکس ہیں, عدلیہ کے اندر بھی کریکس ہیں, اور ان دو کریکس اور مقبولیت کے ساتھ وہ بالآخر ڈھا لیں گے سسٹم کو. لیکن وقت نے ابھی تک تو یہی لگا ہے کہ سسٹم مضبوط رہا ہے اور وہ اسے گرا نہیں سکے. سسٹم مضبوط رہا ہے. سمینہ پاشا صاحب, آپ کی کیا رائے ہے, حکومت اور اپوزیشن کی سیاست کا اگر ایک موازنہ کرے, کس کا پلڑا زیادہ بھاری رہا 2024 میں؟ دیکھیے, سیاست تو کاش صرف سیاست ہو رہی ہوتی تو بات بھی تھی, پتہ نہیں یہاں پہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. آنیسٹلی حکومت نے کہاں کوئی سیاست کی ہے. حکومت نے سیاست تو ہوتی ہے, دیکھیے آپ کچھ اصول طے کرتے ہیں, کوئی آئین ہوتا ہے, کوئی قانون ہوتا ہے, کوئی ضابطہ ہوتا ہے, کوئی رولز آف دا گیم ہوتے ہیں. تو حکومت نے تو کسی چیز کو ملحوظ خاطر سرے سے رکھا ہی نہیں ہے. اپوزیشن نے, ظاہر ہے اپوزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں, تو لارجلی تو وہی اپوزیشن ہے, تو ان کی طرف سے ایک ایگریسو سیاست ہوئی ہے ڈیفینیٹلی. لیکن وہ سیاست جو ہے وہ تھرو آؤٹ صرف ایک ہی شخص کے گرد گھومتی رہی ہے جس کا نام عمران خان ہے. لیکن افسوسناک ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے رولز آف دا گیمز میں رہتے ہوئے سیاست ہوتی تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک اپریشیٹیبل بات ہوتی. لیکن یہ ایک افسوسناک تھا دیکھنا کہ جس طرح سے آئینی ترامیم کی گئیں, جس طرح سے رولز اس کے الیکشن ایکٹ کے بدلے گئے, اور قانون سازیاں جس طرح سے ہوئیں, تو یہ ساری چیزیں بدنیتی پر مبنی تھی, جس کا مقصد بظاہر یہی تھا کہ جو اپنا اقتدار ہے اس کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک گئی حکومت, اور میرا خیال ہے یہ کہ کوئی اچھا تاثر نہیں گیا اس کا. حکومت نے آپ کی نظر میں سیاست نہیں کی ہے, تو منیف فاروق صاحب, پلڑا کس کا بھاری رہا, حکومت کا یا اپوزیشن کا؟ پھر دیکھیے, حکومت کے پاس نیریٹو نہ تھا, اور نہ میرے خیال میں ان دا ٹائمز ٹو کم, ان دا فیوچر آئی وڈ سے بہت جلد ہوگا بھی. وہ طاقت ان کو چاہیے اور طاقت ان کے پاس ہے. سو حکومت کی سیاست تو طاقت کے ساتھ چل رہی ہے.
اس کا نیریٹو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تحریک انصاف کے پاس نیریٹو ہے, شاید مقبولیت بھی یقینی طور پر ابھی بھی موجود ہے لیکن قبولیت نہیں ہے, اور تحریک انصاف از رننگ آؤٹ آف آپشنز, اور فرسٹریشن بہت بڑھ گئی ہے تحریک انصاف میں, ہینس اٹ از کریٹنگ اے لاٹ آف پرابلمس فار دیم. سو میرے لیے تو میجر پارٹی جو اپوزیشن کی وہ پی ٹی آئی ہے, اور گورنمنٹ آبویسلی وہ چل رہی ہے بیکاز اٹس ان پاور اینڈ اٹس اے ہائبرڈ رجیم, ہینس اٹس ورکنگ. ٹھیک, کوئی بیانیہ نہیں ہے, آپ نے یہ بات کہی اپنے جواب کے آغاز میں. علینا شگری صاحبہ, آپ کس کو زیادہ مارکس دیں گی اگر اپنے بیانیہ کے حوالے سے بات کی جائے؟ پلڑا کس کا بھاری رہا, حکومت کا یا اپوزیشن کا؟ میرے خیال سے دونوں, حکومت اور اپوزیشن دونوں کی سیاست صفر رہی. سیاست صرف اور صرف اس ایک شخص کی ہمیں چلتی ہوئی دکھائی دی جو اس وقت اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 ہے. اس وقت سیاست بھی اسی کی, بیانیہ بھی اسی کا, اور پلڑا بھی اسی کا بھاری ہے, جہاں پر ہم نے حکومت کو بھی دیکھا کہ اس میرے خیال سے اس فیئر سے یا اس فوبیا سے وہ باہر ہی نہیں آ پا رہے ہیں. لاکھ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپوننٹ کو 500 دن سے زائد عرصے تک رکھ کے جیل میں وہ شاید بڑا کامیاب ہو گئے, لیکن حکومت کی اس میں بالکل کوئی کامیابی نہیں تھی. یہ حکومت کے لیے بہت بڑا ڈنٹ ہے. اور آپ نے یہ بات کہی کہ 2024 میں اگر سیاست چلی تو اڈیالہ میں جو قیدی نمبر 804 ہے اس کی یہ سیاست چلی, لیکن خان صاحب 2024 میں رہا نہیں ہو سکے. انہوں نے متعدد کالز بھی دیں, فائنل کال بھی ہوئی کہ جناب لوگ باہر نکلیں گے, احتجاج کریں گے, اور یہ پریشر ڈیولپ ہوگا عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے حوالے سے, لیکن اب تک وہ باہر نہیں آ سکے. ان کی اس طرز سیاست پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, طرز سیاست تو ان کا بہرحال آپ کو پتہ ہے ان کا نیچر جس طرح کا ہے, فاسٹ بالر رہے ہیں, اگریسو نیچر کے ہیں, ایک پرسسٹنس ان کی نظر آ رہی ہے ان کے موقف میں. وہ کبھی, وہ ریجڈیٹی بہت زیادہ ہے, وہ کبھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ہم نے بڑے بڑے جو لیڈران ہیں ان کو طاقت کے آگے سرنڈر کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور پاور اگین ڈیمانڈ سبمیشن, جہاں پر طاقت کے آگے لوگ اگر سرنڈر کرتے ہیں. عمران خان نے ایسا نہیں کیا, اور شاید یہی وجہ ہے کہ نہ صرف ملک کی عوام بلکہ ایک انٹرنیشنل آڈینس نے ان کو سپورٹ کیا ان کے اسی موقف پہ. اگرچہ ان کی پارٹی کی قیادت میں بہت زیادہ لوپ ہولز اور شارٹ کمنگز ان کی نظر آئی, بڑی کمزوریاں نظر آئیں, جس پر عمران خان صاحب خود بھی بڑے حیران ہوئے کہ ان کی اگر پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اس پورے عرصے میں بڑی ایکسپوز ہوتی ہوئی دکھائی دی. اگر تو ایک ٹھوس سیاسی حکمت عملی ان کی لیڈرشپ کی بھی ہوتی تو عمران خان صاحب کو ہم شاید جیل میں بھی نہ دیکھتے, اور جیل سے باہر اگر ایک کنڈیوسو ماحول بنانے میں ان کی جماعت کامیاب ہو سکتی تھی تو سیناریو ہمیں ڈفرینٹ نظر آتا. لیکن وہ اپنی موقف پہ قائم ہے, وہ کالز دے رہے ہیں. پارٹی کا رویہ ہمیں بڑا ڈوسائل نظر آتا ہے. عمران خان صاحب کی جیل سے خطاب یا جیل سے بیانات جب سامنے آتے ہیں تو اس کے بعد ایک دم سے ہمیں پارٹی لیڈرشپ پر ایک دباؤ ضرور نظر آتا ہے, جس کے بعد ہم بڑے ایک سٹانس میں بھی تبدیلی دیکھتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا جو طرز سیاست ہے وہ میرے خیال سے اس میں کوئی ہمیں بدلاؤ نہیں نظر آیا, لیکن ہمیں یہ مزید وقت کے ساتھ ساتھ اگریسو اور ہوتے ہوئے وہ دکھائی دیے ہیں, جہاں پر وہ اپنے موقف پہ بالکل قائم ہے, اور وہ اپنے اوپوننٹس کی وہ ہر موو کو اچھی طرح سے ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. وہ ہر کارڈ پلے کر کے ان کا مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگلے آ کے اس پر ریاکٹ کرے, ایک رد عمل سامنے سے آئے, رسپانس آئے, جس سے ان کے اوپوننٹس زیادہ ایکسپوز ہوں. ناظرین, سوالات کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے. بریک کے بعد 2024 کے حوالے سے کچھ اور اہم سوالات سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. 2024 کیسا رہا؟ ہمارے اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم تجزیہ کر رہے ہیں 2024 کے حوالے سے. سہیل بڑائچ صاحب, ماضی کے اندر تو ڈیلیں ہو جاتی تھی, سب کچھ ہو جاتا تھا, لیکن خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ڈیل نہیں کی. بے شک انہوں نے جیل میں ہی اپنا سارا وقت گزارا. کیا کہیں گے اس طرز سیاست پر آپ؟ دیکھیں, ان کے طرز سیاست سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے, اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے بہت سے زیادہ لوگ ان سے اتفاق کرتے ہیں, مجھے تو ان کے طرز سیاست سے اختلاف ہے. اور اختلاف یہی ہے کہ جو اگر آپ سسٹم کے خلاف اس طرح کھڑے ہوتے ہیں تو نہ آپ کی آرگنائزیشن ہے, نہ آپ کا کوئی سیٹ اپ ہے, نہ آپ کی کوئی تیاری ہے, نہ کوئی فلسفیکل کانٹراڈکشن ہے, نہ کوئی آئیڈیالوجی کا ڈفرینس ہے, تو پھر کیسے یہ لڑائی ہوگی؟ یہ ان کے انداز سیاست میں ایک غلطی ہے جس کو کریکٹ کرنا ہوگا. آپ کا اختلاف ہے ان کے طرز سیاست پہ. منیف فاروق صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, عمران خان صاحب کا طرز سیاست میں سمجھتا ہوں سیلف ڈیفیٹنگ رہا. ان کو بڑا بھاری نقصان بھی ہوا ہے, اسی لیے وہ فرسٹریٹڈ بھی ہیں. آئی سنسیئرلی ہوپ کہ اس کو وہ بہتر کریں, کچھ چیزوں پہ کنسیڈ کریں,
سیاستدان اپنے لیے رستہ نکالتا ہے, رستہ بناتا ہے. کیا عمران خان صاحب رستہ بنا رہے ہیں؟ دی آنسر از نو. اور ان کی جو ایکسیپٹنس ہے فرام آن دی ادر سائڈ وہ بھی نہیں ہو پا رہی, گیپ برج نہیں ہو پا رہا بٹوین ہم اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ. اس لیے پرابلم اپنی جگہ موجود ہے. پرابلم اپنی جگہ موجود ہے. سمینا پاشا صاحبہ, آپ کی کیا رائے ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ ہمارے 2 سینئر پینلسٹ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی انہیں نہیں مل سکی, جیل کے اندر ہی وہ موجود ہیں اور پارٹی بھی ان کے اس بیانیے کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہی. آپ ان کے طرز سیاست کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ خان صاحب تو نام ہی ایک فائٹر کا ہے. واہ. تو انہوں نے وہی سیاست کی جو ان کی شخصیت کی عکاس ہے. وہ ایک فاسٹ بالر رہے ہیں اور ان کے مزاج میں ایک ایگریشن ہے, اور وہ ایگریشن ہمیں نظر آتا ہے. وہ انسان ایک فل آف آئیڈیا انسان ہے, اور وہ انسان جو یہ بات کہتا ہے کہ لاسٹ بال تک کھیلنا ہے, تو وہ جب تک زندہ ہیں وہ اسی طرح آپ کو نت نئے آئیڈیاز کے ساتھ روز نظر آتے رہیں گے, اور سیاست ان کے گرد ہی گھومتی رہے گی. بالکل یہ بات درست ہے کہ وہ جیل سے تو نہیں نکل سکے, لیکن جیل سے نکلنا ان کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا. اگر وہ اپنے رولز کے اوپر کمپرومائز کر لیتے, اپنی شرائط پر کمپرومائز کر لیتے, تو وہ نکل سکتے تھے بالکل 2024 میں جیل سے باہر. لیکن انہوں نے جس طرح سے جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں کہ اپنی شرائط پر باہر آئیں, وہ ظاہر ہے کہ ریاست کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا, تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے. لیکن اگر آپ ادروائز کہیں کہ سیاست میں کامیابی کیا ہے, تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کامیابی کیا ہوگی کہ 2024 کیا, 2023 کیا, 2022 کیا, 3 سال سے سیاست صرف ایک ہی شخص کے گرد گھومتی ہے. سارے ٹاک شوز اس کے نام کے اوپر ہوتے ہیں, اس کی چال کے اوپر ہوتے ہیں, ہر چیز میں اس کی ڈسکشن ہوتی ہے. جلسے جلوس سے لے کر یونیورسٹیز کے کانویکیشن, آپ کانسرٹس دیکھ لیں سنگرز کے, آپ کرکٹ میچ دیکھ لیں, ہر جگہ آپ کو وہ دکھتا ہے. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی اپنے اوج کو کیا پہنچے گا سیاست کی, جو عمران خان صاحب پہنچ چکے ہیں. تو سمینا صاحبہ سمجھتی ہیں کہ یہی ان کی کامیابی ہے اس طرز سیاست کے ساتھ. افسا کومل صاحبہ, آپ کی بھی یہی رائے ہے یا آپ اس سے اختلاف کریں گے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سال یقیناً وہ جیل میں تھے اور ایک محدود حد تک ہی وہ پارٹی کو چلانے میں کردار ادا کر سکتے تھے, لیکن جس حد تک بھی ان کو وہ کردار ان کے پاس اسپیس تھی, کیونکہ ان کے رہنماؤں سے ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے اور انہی کے احکامات کے اوپر پارٹی چلتی ہے, اس میں وہ اپنی جماعت کو یونائٹ کرنے میں, پارٹی کے باہر موجود جو قیادت ہے اس کے اوپر اعتماد بنانے میں کارکنان کا, اس چیز کے اندر وہ ناکام رہے. بلکہ نہ صرف ناکام رہے, پارٹی کے اندر جو تقسیم ہمیں نظر آئی اس کے اندر بھی پارٹی کے بانی کچھ کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئے, بجائے اس کے کہ وہ اپنا رول پلے کرتے اور اس جماعت کو تقسیم سے بچاتے اور اس تقسیم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے. تو قیادت کے اوپر جو شک و شبہات تھے وہ یقیناً خان صاحب اپنے بیانات سے دور کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس میں کردار ادا نہیں کیا. تو خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ تو ان کے جیل سے ہی چلتی رہی, لیکن جس قسم کا کردار وہ بہتر انداز میں بطور بانی ادا کر سکتے تھے ان مشکل حالات میں پارٹی کے لیے, وہ کرنے میں وہ ناکام رہے. ہم نے خان صاحب کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل سے بات کی, اب ذرا بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بات کر لیں. بڑی خاموشی سے لگتا ہے 2024 انہوں نے گزارا, 4تھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکے. ان کے طرز سیاست پر کس طرح نگاہ رکھی ہے؟ ارشاد بھٹی صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے سننا چاہوں گا. طرز سیاست اس کا ہوتا ہے جو سیاست کرے. اچھا, لگ ایسے رہا ہے کہ نواز شریف صاحب سیاست ہی نہیں کر رہے, لگ ایسے ہی رہا ہے کہ شیر بوڑھا ہو گیا ہے, لگ ایسے ہی رہا ہے کہ اب ان کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں رہی. 2024 پورا سال سب کی کوشش تھی کہ عمران خان خاموش ہو جائے, وہ بولتا رہا, اور 2024 پورا سال سب کی کوشش تھی کہ نواز شریف بولیں مگر وہ خاموش رہے. سہیل وڑائی صاحب, ارشاد صاحب فرماتے ہیں کہ شیر انہیں لگتا ہے کہ بوڑھا ہو گیا. آپ میاں صاحب کا یہ 2024 کس طرح دیکھیں گے؟ سال کس طرح گزرا؟ بڑی خاموشی میں گزارا انہوں نے, آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نواز شریف موسٹ ایکسپیرینسڈ ساؤتھ ایشیا کے لیڈر ہیں. ان کے مودی بھی ان کے تجربے کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, لیکن یہ جو سال تھا بڑا پراسرار تھا ان کے لیے, اور مسٹیریس جس کو ہم کہتے ہیں وہ تھا, کیونکہ وہ خاموش ہیں, نہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں, لیکن سارے ملک کے سیاسی فیصلے بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں اپنی خاموشی کے باوجود. تو اس کو انٹرپریٹ کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن میں نے یہ کوشش کی ہے تو مجھے یہ لگا ہے کہ وہ آج کل سکسیشن پہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے بعد کون لیڈر ہوگا. میرا خیال ہے کہ ان کی جو معنی خیز خاموشی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بطور صدر جو سکسیشن ہے یا جانشینی ہے اس کو انشور کریں گے.
تو یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2024 جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے اپنی جانشینی کے نام جو ہے وہ رکھا، اور اس میں جو لوکل پالیٹکس تھی اس پہ اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا گیا. افسر کومل صاحبہ، آپ میاں صاحب کے لیے 2024 کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ میرے خیال سے نواز شریف صاحب بہت ارریلیونٹ ہوئے اس سال پاکستان کی سیاست میں. ان کا نہ تذکرہ ہوا، نہ بڑے بڑے معاملات کے اندر ان کا کوئی بیان سامنے آیا، نہ ہی جو ایک سپیس پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے محسوس کی جس کو فل کیا جا سکتا تھا سیاسی طور پہ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے ان کو مخاطب کر کے. تو اس موقع کو بھی میں سمجھتی ہوں میاں نواز شریف صاحب نے ضائع کیا. وہ ایک ہی دفعہ میڈیا سے مخاطب ہوئے اور وہ بھی اس وقت جب وہ لنڈن میں موجود تھے. تو آپٹکس کے اعتبار سے میاں نواز شریف کی سیاست میں بہت زیادہ ارریلیونٹ ہوئے. وہ ان کی ریلیونس ختم ہوئی، کم ہوئی، اور ایک بڑے سیاستدان، ایک سینئر سیاستدان کے طور پہ جو رول وہ ادا کر سکتے تھے اس ایک ایسی سیاسی صورتحال میں جہاں بہت زیادہ ایک عدم استحکام ہو اور جمہوریت کمزوری کی طرف جا رہی ہو، وہ ادا کرنے میں میاں نواز شریف صاحب اس سال بالکل ناکام رہے. بالکل ناکامی کا سال آپ یہ فرما رہی ہیں. علینا شگری صاحبہ، آپ کی کیا رائے ہے میاں صاحب کے اس سال کے حوالے سے؟ چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکے. نواز شریف صاحب کے لیے میرے خیال سے سیٹ بیک تو اسی 8 فروری کی رات کو ہی انہوں نے اس کا سامنا کیا تھا کہ جب وہ وکٹری سپیچ کے لیے، آپ کو یاد ہوگا ماڈل ٹاؤن آفس جو ہے وہ موجود تھے اپنی پارٹی کے دفتر میں، اور اس کے بعد وہ چپ کر کے اپنے گھر جاتی عمرہ روانہ ہو گئے تھے. میاں صاحب سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ضرور تھے، لیکن اگر تو ان کو چوتھی بار کا موقع نہیں دیا اگر عوام نے، اور اس کے بڑے سارے ریزنز تھے جو کہ ان کی جماعت کو، ان کو خود کو ریفلیکٹ پرہیپس پتہ نہیں کیا بھی ہے ریفلیکٹ کہ نہیں اس پر، لیکن میاں صاحب سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا تھا کہ وہ ایک اسٹیٹسمین کا کردار ادا کریں گے اس پورے حالات میں، جہاں پر ان کے بھائی اس وقت ملک کے چیف ایگزیکٹو ہے، ان کی بیٹی پنجاب کی چیف منسٹر ہے، اور ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ ان کی رہنمائی اور ان کے پیچھے رہ کر وہ ملک کو اس کرائسس سچویشن سے باہر نکالیں گے، اور جو ان کا تجربہ ہے اس تجربے کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ملک کو، کیونکہ ان کی ضرورت پرہیپس تھی. جب دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 3 بار جو ہے وہ وزیر اعظم رہا جا چکا ہے اس ملک میں، تو ان لیڈران سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ پھر وہ پیچھے پس پشت بھی رہ کے وہ اس حد تک رہنمائی کریں کہ ملک کو آگے بڑھتے ہوئے پھر ہم دیکھیں. اور ملک میں جو مسائل اس وقت گردش کر رہے ہیں، جو عوام اس وقت مسائل سے دوچار ہے، ان کو باہر نکالنے کے لیے آپ ایک جینوئن، ایک اسٹیٹسمین کا کردار ادا کریں. سو میاں صاحب کا مور اور لیس ہم نے ایک روٹھے ہوئے بچے جیسا ایک کردار دیکھا ہے اس پورے عرصے میں، کہ جہاں پر ان کو اگر باری نہیں ملی تو وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے، یا وہ ملک میں ہی نہیں رہنا پسند کریں گے، یا وہ کوئی ملک کے لیے کوئی تجویز بھی نہیں کریں گے. اور میاں صاحب کا، منصور صاحب آپ بھی جانتے ہیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح سے میاں صاحب تندوروں پہ جا کے روٹیوں کی قیمتیں چیک کر رہے ہوتے تھے. تو ان کا یہ لیول جو ہے وہ میاں صاحب کا لیول نہیں تھا. میاں صاحب کا ایک اسٹیٹسمین کا کردار ہونا چاہیے تھا، جو کہ آئیڈیلی سب دیکھنا چاہتے تھے. وہ اسٹیٹمنٹ کا کردار جو ہے وہ نظر نہیں آیا. منیف فاروق صاحب، آپ کی کیا رائے ہے سر نواز شریف صاحب کے حوالے سے؟ لوگوں کو تو بڑی امیدیں تھیں کہ میاں صاحب کوئی بہت بڑا چینج لے آئیں گے، چوتھی دفعہ شاید وزیر اعظم بن سکیں گے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے ایک دن پہلے وہ اخبار کے اندر بڑی بڑی ہیڈ لائنز بھی لگی تھیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب کو لوگ ارریلیونٹ کہتے ہیں کہ وہ ارریلیونٹ ہیں، ان کا بیانیہ ختم ہو گیا، ان کی سیاسی لیگسی قربان ہو گئی، ختم ہو گئی. یہ ایک اوپینین ہے وچ آئی ہیو اے لاٹ آف رسپیکٹ فار. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ میاں نواز شریف آج بھی اس نظام کے سگنیٹری ہیں، اور بہرحال یہ نظام چل رہا ہے تو وہ اس کے اندر ان کا شیئر ہے. ان کے بھائی پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، صاحبزادی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں. شاید میاں نواز شریف صاحب ہیز کالڈ اٹ ٹوڈے ان ٹرمز آف پاور پالیٹکس، شاید وہ اب خود آگے نہیں آنا چاہتے، یا شاید یہ بھی ہے کہ وہ ان کو بڑے میجر کمپرومائزز کرنے پڑے ہیں کچھ چیزوں کے اوپر. شاید ان کو جو ایک سیٹ بیک ہے وہ بھی ملا ہے، ان کو اس چیز کا شاید سیٹ بیک بھی ملا ہے میاں نواز شریف صاحب کو کہ جتنی ویل انٹرینچڈ تھی تحریک پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر، وہ شاید اب اتنی نہیں رہی. اسی لیے وہ زور دے رہے ہیں کہ ان کی صاحبزادی اپنی طاقت سے یا اپنی ڈلیوری سے گورننس کی ڈلیوری سے وہ اقتدار کے ذریعے واپس وہ ووٹ بینک لا سکیں، وچ از این اپ ہل ٹاسک. سمینہ پاشا صاحبہ، میاں صاحب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ 2024 ان کے طرز سیاست کے حوالے سے کس طرح رہا؟ میاں صاحب نے بہت لوز کیا میرے خیال سے.
उनके पास अच्छा चांस था जब वो वापस आए, भले चलिए जैसे भी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आए थे, जिस तरह भी था, लेकिन फिर भी वो अपना एक पॉलिटिकल सरमाया जो था उसको थोड़ा बहुत बचा सकते थे। एक ग्रेटर लीडर के तौर पर अगर वो अपना कोई किरदार अदा करना चाहते तो वो 8 फरवरी को अपनी शिकस्त को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते और उसके बाद एक ग्रेटर इंटरेस्ट में पॉलिटिकल डायलॉग का इनेकाद करते, पॉलिटिकल पार्टीज जो थी मुख्तलिफ उनको इकट्ठा करते और सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए एक पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को एक पेज पर लेके आते। ये ऐसे उनके क्रेडिट होते कि जो मेरा ख्याल है कि उनको यकीनी तौर पर एक बड़ा लीडर बनने में या साबित करने में कोई मददगार हो सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बहुत छोटी चीज़ को ऑप्ट किया, उन्होंने बहुत छोटे मफाद के लिए अपना जो लार्जर एक इंटरेस्ट था उसको बिल्कुल लूज़ किया। हमने देखा कि वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से निशस्त हार चुके थे, इसके बावजूद उन्होंने एक जाली नोटिफिकेशन के ऊपर असेंबली में बैठना पसंद किया। उन्हें पता था कि मैंडेट नहीं मिला, फिर भी उन्होंने एक जाली सी हुकूमत बना ली। फिर हमने देखा कि जिस तरह से आईनी तरमीम हुई, जिस तरह से लोग खरीदे गए फिर से, वो भी हमने देखा। ये सब कुछ मियाँ साहब के मर्जी और मंशा से बिल्कुल हुआ। और फिर वो जो बात करते थे कि जी मैं कभी डिक्टेशन नहीं लूँगा और कभी एक्सटेंशन नहीं दूंगा, फिर उनके दौर में जो कानून साजियाँ हुई वो भी हमने देखी। तो मियाँ साहब ने सिर्फ लूज़ ही किया है, उन्होंने कुछ गेन नहीं किया इस पूरे, मेरी नज़र में तो उन्होंने कुछ गेन नहीं किया। लोग कह सकते हैं कि जी वो उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, उनकी बेटी वज़ीर आला हैं, तो वो बड़ा जनाब प्रोटोकॉल में रह रहे हैं, उनके केसेस ख़त्म हो गए तो उन्होंने बड़ा गेन किया। माजरत के साथ मैं इसको गेन नहीं समझती। अगर आप हकीकी आंख से देखें तो उन्होंने सिर्फ लूज़ ही किया है, क्योंकि अब ये हालत हो चुकी है कि वो सियासत से तकरीबन इर्रेलेवेंट हुए पड़े हैं और अवाम में उनकी कोई मकबूलियत नहीं है। और किसी भी सियासी रहनुमा के लिए मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा फिक्र की बात ही उस वक्त होती है जब उसके पास कोई अवाम में मकबूलियत ना रहे। मैं अब अपने आखिरी सवाल की तरफ जाऊंगा और बड़ा छोटा जवाब होगा, वन लाइनर्स ओनली। 2024 को अगर आप एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो वो कैसा होगा? सबसे पहले सुहेल साहब आपसे सुनना चाहेंगे। 2024 जो है कोई बहुत इनकलाबी साल तो नहीं है, लेकिन कुछ कम से कम 2022-2023 से बेहतर था और दुआ करनी चाहिए कि अगले साल इससे भी बेहतर हो, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर मफाहमत हो, मुल्क आगे बढ़े। हमने तो यहीं रहना है और इसी की बेहतरी सोचनी है। अलीना शिगरी साहब, योर टर्न, वन लाइनर। मेरे ख्याल से 2024 एक मायूस कुन साल था और इस उम्मीद के साथ कि अगले साल में इंशाल्लाह हम जमहूरियत, हम इंसानी हुकूक के लिए, हम आइन व कानून के लिए, हम उस जो शख्सी आज़ादी है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं लोगों के, उसके हुसूल के लिए हम कुछ बेहतरी देखेंगे। क्योंकि इन तमाम फ्रंट्स पे हमने बहुत लॉसेस का सामना किया है, हमने इनको बहुत बुरी तरह से ठेस पहुंचते हुए इन फ्रंट्स को देखा है। तो मायूस कुन था अवाम के लिए भी, अवाम की लिए जहाँ पर अवाम से दावे बड़े किए गए, अवाम के लिए बेहतरी के बड़े दावे किए गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने दौरे बहुत देखे हैं हमारे हुक्मरानों के इस साल में, लेकिन दौरों से हमने कुछ निकलता हुआ नहीं देखा। हमने सरमायाकारी के दावे बड़े सुने, लेकिन दावों से हमने कुछ हासिल होता हुआ नहीं देखा। MOUs के हमें गिर्द घुमाया गया इस पूरे साल में कि हमने MOUs साइन किए हैं, लेकिन MOUs जो है वो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, हम उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सो मुल्क को आगे लेकर बढ़ने के बजाय हम 2024 में मुल्क को इंतहाई पीछे लेकर चले गए हैं। ठीक है, अफसर कोमल साहब, आपकी क्या राय होगी? एक लाइन में जवाब देना है आपने। एक लाइन में बयान करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि माजी में भी जो बोया गया था वही काटा गया, और इस बार भी जो बोया जा रहा है अगले साल या आने वाले सालों में फैसला साजों को ये ज़रूर देखना होगा कि इसके क्या नताइज निकलेंगे। समीना साहबा, योर टर्न। हंगामा खेज साल, और मेरा ख्याल है कि थोड़ी मायूसी बड़ी है, लेकिन फिर अगेन वही बात है कि अब नया साल है तो फिर थोड़ी पॉजिटिव बात करनी चाहिए। तो हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह करे अगले साल में पाकिस्तान के लिए चीज़ें बेहतर हों, वो कुछ हो जो अवाम के मफाद में हो इंशाअल्लाह। सबसे आखिर में उम्मीद की, चूँकि आपने बात की तो इरशाद भट्टी साहब से उम्मीद करते हैं, देखते हैं। भट्टी साहब, आपका वन लाइनर क्या होगा सर? अगर आपकी इजाज़त हो तो मुझे हबीब जालब के 2 शेर याद आ रहे हैं जो बहुत पहले उन्होंने अपने मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए लिखे थे, और मैं हैरान हूँ कि वो शेर आज भी हमारे मौजूदा हालात और हमारे मौजूदा मुल्क पर फिट आते हैं। मोहब्बत, हबीब जालिब कह रहे हैं कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। वाह वाह।
बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। हमारे पास नाज़रीन एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल आज मौजूद था। सुहेल वड़ाई साहब, अलीना शिगरी साहिबा, अफसा कोमल साहिबा, समीना पाशा साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और मुनीफ फारूक साहब, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे पैनलिस्ट की ये राय सुनी। 2024 इख्तिताम पजीर हुआ, इसमें बहुत से अच्छे वाक़यात भी हुए लेकिन बहुत बुरे वाक़यात भी हुए, और ज़ाहिर बात है यही इंसानी फितरत है कि अच्छाइयाँ भी आती हैं, खुशखबरियाँ भी आती हैं, बुरी खबरें भी आती हैं, लेकिन उम्मीद ज़रूर कायम रहनी चाहिए। उम्मीद कायम रहनी चाहिए कि आने वाला साल आपके लिए, हमारे लिए, इस मुल्क के लिए बेहतर होगा, इंसानियत के लिए बेहतर होगा। ये वो साल होगा जिसके अंदर लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी। ये वो साल होगा जिसमें मज़ीद खुशियों की खबरें ज़रूर आएंगी और इंशाअल्लाह ये मुल्क आगे ज़रूर तरक्की करेगा। उम्मीद जब तक कायम है तब तक ये दुनिया कायम है। इंशाअल्लाह कल एक और खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।